السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم دو اہم باتیں معلوم کریں گے اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے۔ دو ایسی باتیں جس پر عمل کرنے سے ہمارے دل نرم رہیں گے۔ دلوں کی نرمی اس لیے ضروری ہے کیونکہ دل ہی ایک ایسی چیز ہے اس جسم کے اندر کہ جو پورے جسم پر، پورے اعضاء پر کنٹرول کرتا ہے۔ آدمی کا دل اچھا ہوتا ہے تو اچھا کام کرتا ہے، دل خراب ہوتا ہے تو اچھائی اور برائی کی تمیز وہ نہیں کر پاتا، اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ دل جب سخت ہو جاتا ہے تو اس کی جو صلاحیت ہے اچھائی کو اچھا سمجھنے کی اور برائی کو برا سمجھنے کی، وہ بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ اس لیے دل کو نرم رکھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، دل کو ہمیشہ نرم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ایسے اعمال انجام دینے چاہیے جن سے دل نرم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کائنات کے اندر کسی میں طاقت نہیں ہے، کسی بھی ذات میں، جو دل پر کنٹرول کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا دل پر کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے دل اللہ رب العالمین کی، رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسا چاہتا ہے وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ تو یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہونا چاہیے کہ کسی کے دل پر اللہ کے سوا کسی کا کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ رب العالمین نے دل کو نرم کرنے کے لیے کچھ اسباب متعین کیے ہیں، کچھ طریقے بتائے ہیں، اور وہ اچھے اعمال ہیں، نیک اعمال۔ آدمی جتنا زیادہ نیک عمل کرتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے اور اچھا رہتا ہے۔ یہ جو حدیث ہے مسند احمد کی 7566 نمبر کی روایت ہے، اور 854 نمبر پہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے شکایت کی، اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے، میں دل کی سختی سے بہت پریشان ہوں۔ یہ دیکھیے صحابہ اکرام کا جذبہ، جب بھی انہیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی، عمل میں کوئی کمی اور کوتاہی محسوس ہوتی، فوراً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، پوچھتے کہ ہمارا عمل کیسے درست ہوگا، ہمارا دل کیسے صحیح ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اللہ کے پیغمبر میرا دل بہت سخت ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دو چیزیں بتلائیں، دو اعمال بتلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اردت ان تلین قلبک فاطعم المسکین وامسح رأس الیتیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دل ہمیشہ نرم رہے تو یہ دو کام کرتے رہو، فاطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلاتے رہو، وامسح رأس الیتیم، اور یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے رہو۔ اللہ اکبر، یتیم بچوں کے سر پہ شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرتے رہو۔ یہ دو اعمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔ اور شارحین حدیث نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کو کھانا کھلانے کی بات کیوں کی؟ کہ دل نرم رکھنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاتے رہو، دل نرم رکھنا چاہتے ہو تو یتیم بچوں کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرتے رہو۔ تو کہتے ہیں یتیم کا تذکرہ اس لیے کیا کہ جب کوئی شخص یتیم بچے کے ساتھ محبت کا سلوک کرتا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، تو اس کو اس کے باپ کی موت یاد آتی ہے۔ اس کا باپ دنیا سے چلا گیا اور ایک دن ہم کو بھی دنیا سے جانا ہے۔ یتیم بچے کے سر پہ جب ہاتھ پھیریں گے آپ تو احساس ہوگا نا، اس کا باپ زندہ نہیں ہے، اس کا باپ دنیا سے جا چکا، اور یہ اللہ کا دستور ہے، قانون ہے کہ کوئی ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ تو اس طرح آدمی کو جب موت یاد آئے گی تو اس کا دل کیا ہو جائے گا؟ نرم ہو جائے گا۔ اور دوسری جو نیکی ہے اطعام المسکین، کہتے ہیں اگر کسی آدمی کا دل سخت ہے اور وہ کسی مسکین کو کھانا کھلاتا ہے تو اس آدمی کا دل کیسے نرم ہوگا؟ اس طرح نرم ہوگا کہ اس کو اللہ کی نعمت کا احساس ہوگا کہ ہم کو اللہ نے کھلانے والا بنایا،
ہم کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا، ہم کھلانے کی طاقت رکھتے ہیں، اور اس کو اللہ نے غریب بنایا، تو اللہ کی نعمتوں کی یاد اس کے دل میں تازہ ہوگی کہ ہم کھلانے کے لائق ہیں، ہم کو اللہ نے یہ حیثیت دی ہے کہ ہم 10-20 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ تو کہتے ہیں وَإِطْعَامُ الْمِسْكِينِ يَدُلُّ قَاسِيَ الْقَلْبِ عَلَى آثَارِ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ حَيْثُ أَغْنَاهُ وَأَحْوَجَ إِلَيْهِ سِوَاهُ فَيَرِقُّ قَلْبُهُ وَتَزُولُ قَسْوَتُهُ۔ تو اس طرح سے وہ کھانا جب کھلائے گا تو اللہ کی نعمت کا احساس ہوگا کہ آج ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ لوگ ہمارے گھر کھانے کے لیے آ رہے ہیں، ہم نے لوگوں کو دعوت دیا، لوگوں کو اللہ نے کھلانے کی ہمیں طاقت دی ہے، اور کتنے لوگ محتاج ہیں جو کھلانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری نیکیوں کو گھاٹی سے گزرنے کی طرح قرار دیا، گھاٹی پار کرنے کی طرح، بہت مشکل کام ہے، کچھ نیکیاں ایسی جو بڑی مشکل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اس نے گھاٹی کو پار نہیں کیا، آپ کو کیا معلوم کہ گھاٹی پار کرنا کیا ہوتا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، گھاٹی پار کرنا مشکل ترین کام۔ نیکیوں میں مشکل نیکیاں کیا ہیں؟ گردن آزاد کرنا، فک رقبہ، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا انتہائی بھوک کے عالم میں کسی مسکین کو کھانا کھلانا، فی یوم ذی مسغبہ، یتیما ذا مقربہ، کسی یتیم کو یا قریبی رشتہ دار کو۔ تو یہ مشکل ترین کام کیوں کہا گیا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اس لیے کہا گیا کیونکہ ایسا کام مسکین کو کھانا کھلانا اور کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرنا اور مسکین کو کھانا کھلانا یہ مشکل کام کیوں ہے؟ اس لیے کہ سب کے اندر تواضع نہیں ہوتا، جس کے اندر تواضع ہے، خاکساری ہے، اللہ کا ڈر ہے، وہی یہ کام کرے گا۔ ارے بھائی مالداروں کو کھانا تو ہر کوئی کھلا دیتا ہے، جذبے اور شوق کے ساتھ مالداروں کو دعوت دینا، مالدار کے بچوں کو جو ہے پیار کرنا، پیسے والوں کے بڑوں کے بچوں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرنا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہر کوئی سوچتا ہے کوئی بڑے آدمی کا بیٹا ہے، بڑے باپ کا بیٹا، ہر کوئی اس کی عزت کرتا ہے۔ ہاں پیسے والا ہے، روپیہ والا، ہر کوئی اس کو سلام کرتا ہے، ہر کوئی اس کو دعوت میں بلاتا ہے، پیسے والوں کو۔ لیکن جو لوگ غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، یا جو بچے یتیم ہوتے ہیں، ان کی قدر وہی کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی۔ اللہ کی محبت کے لیے وہ کسی بھی مسکین کو کھانا کھلائے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ تو کچھ دے نہیں سکتا، یہ تو مسکین ہے، یہ تو غریب ہے، اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ کھلائے گا اور کہے گا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے، کوئی مفاد دنیا کا فائدہ وابستہ نہیں ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم تم کو کھلا رہے ہیں تم ہم کو اس سے اچھی دعوت کھلاؤ، ہم تم کو اپنے گھر بلا رہے ہیں تم ہم کو اپنے گھر بلا کر اس سے اچھی دعوت کھلاؤ۔ اس کو پتا ہے کہ یہ مسکین آدمی ہے، غریب آدمی ہے، اس لیے اللہ نے مشکل ترین نیکی اس کو قرار دیا۔ گردن آزاد کرنا، مسکین کو کھانا کھلانا اور یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، یہ اللہ کے مخصوص اور خاص بندوں کا کام ہے جو مخلص بندے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان دونوں نیکیوں کو خاص طور سے کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہمارے دل ہمیشہ نرم رہیں، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرما، اور یتیم بچوں کے سروں پر محبت سے، شفقت سے ہاتھ پھیرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم، السلام علیکم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔